إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات ذی وقار، اللہ کا فضل، احسان، کرم، مہربانی، شکر اس ذات کا کہ جس ذات نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس کے محبوب اور اس کے محبوب کی آل اولاد کا ذکر سنا رہے ہیں. یہ ہم پہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اگر ایک مسلمان تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کر آنکھوں کو بند کر کے حرارت ایمانی سے سوچے تو یہ حضرت مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. باقاعدہ طور پر ہم اس محفل شہدائے کرب و بلا کا شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا، جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہے، میں جمیع احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ مسجد کے اندر تشریف لائیں. بحمد اللہ تعالی مسجد بھی اندر سے تقریباً بھری ہوئی ہے، اور ویسے بھی ہم نے محفل کو سننا ہے، محفل میں شرکت کرنی ہے، تو پھر اصل کی کیا لوڑی کی بوڑی تلہ بہی رہی ہے یا اصل کیا لوڑی روڈے میں کنارہ بہی رہی ہے، بلکہ کوشش ایسا ایک کرنی ہے کہ اہل بیت اتحادی محفل لی اساں اس کی بالکل اندر بیت سنی ہے، کول بیت سنی ہے، سامنے بیت سنی ہے، تو اس نے فیوز و برکات حاصل کری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے سڑیاں دوا جہانیاں مشکلات پریشانیاں دور کرے. تو بلا شبہ اے اہل بیت کا ذکر ہے کہ جڑا اصل کی اس جہان وچ بھی تار سی تے اگلے جہان بھی تار سی. تو اس واسطے اسا اپنے دوئے جہان بہتر کرنے تے ذکر انہاں سننا سنانا تے مسیتی وچ بیٹھ تے اس کا مزہ اپنا ہی ہے. اس کی مثال یہی ہے کہ میٹھے وچ جتنا میٹھا باؤ اتنا میٹھا ہو سی. تو ادھر تا ذکر اہل بیت کا تے پھر مسیتی وچ اللہ نے کرے وچ تے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تے لہذا کوشش کرو کہ اچھو اندر سامنے بیٹھ اساں ایک دوئے نے اللہ تعالیٰ نے رسول نہ تے اللہ نے محبوب نے کرے لینا ذکر سنیے سنائیے. تو اب بلا تاخیر ہم اس محفل پاک کا آغاز، اور جب بھی مسلمان اپنی کسی بھی نشست کا، محفل کا، ذکر کا، مجلس کا، عرس کا، میلاد کا، معراج کا، کرب و بلا کا یا دیگر کسی بھی محفل کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو وہ آغاز کتاب الرحمن سے ہوتا ہے. وہ آغاز رب العالمین کے ببرکت کلام سے ہوتا ہے. وہ کلام کہ جو کلام الہی ہے، وہ کلام جو کلام رحمان ہے، وہ کلام جو انسان کے سینوں کو ٹھنڈا ٹھار کر دیتا ہے، وہ کلام جو انسان کے دل و نگاہ کو پاک کر دیتا ہے، وہ کلام کہ جو انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، وہ کلام کہ انسان کو مرتے وقت وحشت دہشت سے محفوظ فرما دیتا ہے، وہ کلام کہ انسان کی قبر میں اندھیرا ختم کر کے اجالا لاتا ہے، وہ قرآن کہ جو رب العالمین کا اپنا بیان ہے، وہ کلام کہ جو اس کے محبوب کا فرمان ہے.
آئیے تلاوت قرآن سماعت کرتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما
نزلا من غفور رحيم نزلا آمنت بالله صدق الله تعالى وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاک اللہ و بارک اللہ و ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے قرآن سے پیار کیا، قرآن اس سے پیار کرتا ہے اور پیار کا ثبوت بھی دیتا ہے. اور قرآن سارے کا سارا میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے. جس طرح ہم ایک عام شعر جو زبان زد عام ہے سنتے ہیں نا کہ شدہ متا زیرہ زبراں وچ تعریف دے آئیاں آما لوکاں خبر نہ کھائی خاصا رمضاں پائیاں. تو یہ جتنا بھی قرآن ہے الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، یہ سارے کا سارا قرآن میرے محبوب کی نعت پڑھ رہا ہے. یہ میرے محبوب کے فضائل بیان کر رہا ہے. یہ میرے محبوب کی تبکرت اور درجات بیان کر رہا ہے. سامعین محترم، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا. ہمارے بزرگ جناب محمد حنیف صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور شاہ ذیشان کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش فرمائیں. جناب محمد حنیف صاحب. صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیاں، صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیاں، خالی جاوان تیرے دربار چوں پہنچے
پڑھ حکیموں طبیبوں تسی نبض پڑھ حکیموں طبیبوں تسی لبض بیمار جو آخر وقت مدینے میں پہنچ جا روح میرے جسم چھوڑ جاوے جدوں آخر وقت مدینے میں پہنچ جا روح میرے جسم چھوڑ جاوے جدوں تسی میرا جنازہ تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگڑا مدینے دے بازار چوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگڑا مدینے دے بازار چوں ہاں جیڑا اللہ دے ولیاں تھے کردا سنگ اتھے کتے آوندا ہیرے دا رنگ اس ہیرے دا کوڑی بھی رہندا نے ملے اس ہیرے دا کوڑی بھی رہندا نے ملے جیڑا گر جائے ٹوٹ کے کسے ہار جو اس ہیرے دا کوڑی بھی رہندا نے ملے جیڑا گر جائے ٹوٹ کے کسے ہار جو اور کچھ بھی منگدا نہیں سرکار تو جو لکھیاں دکھا دی ہے دیدار تو ہن تو آپ نو دیدار دی خیر دے کوئی نہیں خالی گیا تیرے دربار چوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا ہمیں تیرے سرکار چوں مدانی صاحب عمر پیری میں آواز جوان ہے حوصلہ جوان ہے اللہ کرے کہ ہمارے حوصلے ہمارے دل ہمارے ایمان ہمارے جذبات ہمارے احساسات اور ہمارے اندر کے معاملات سدا جوان رہیں اور جس کے اندر کے معاملات احساسات جذبات ایمان عقیدت محبت الفت چاہت قربت یہ سلامت رہتی ہے وہ بندے کا دل کبھی بھی نہیں مرتا ہے بلکہ جو دنیا سے جاتا ہے تو وہ زندہ دلی کے ساتھ جاتا ہے اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں دل مری گچے تو بندہ آپ ہی مری گچنا ہے اللہ تعالیٰ سڑے دل بھی جوان رہے تو سڑے عقید ایمان بھی جوان رہے تو سڑے عمل بھی صدری کے رات جوان رہے نعت شریف پیش فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے اب میں گزارش کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب محمد حفیظ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور شاہ ذیشان کی بارگاہ میں مدحہ سرائی کی سعادت حاصل کریں جناب محمد حفیظ صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ
ابرار دیندے نے دیوانے جو بھی منگدے نے شاہ ابرار دیندے نے کرم کر دے نے جس ویلے کرم کر دے نے جس ویلے بن صدا تار دیندے نے دیوانے جو بھی منگدے نے شاہ ابرار دیندے نے جدو بے وفا دنیا جدو بے وفا دنیا مینو اکھیاں وکھاؤندی اے گلا سے پیار دے مینو میرے غم خار دیندے نے دیوانے جو بھی منگدے نے شاہ ابرار دیندے نے قسم رب دے قسم رب دے نبی دے نام تو بک جاندے نے دیوانے اے کچھ بھی کول نہیں رکھ دے اے سب کچھ وار دیندے نے دیوانے جو بھی منگدے نے شاہ ابرار دیندے نے علی حیدر دے بچیاں دی میں لج پالے تو صدقے جاں کوئی کبار منگدا اے سو سو وار دیندے نے دیوانے جو بھی منگدے نے شاہ ابرار دیندے نے غلاماں دا عقیدہ اے میرا ایمان فاروق کمی رہندی نہیں پھر کوئی جدو سرکار دیندے نے دیوانے جو بھی منگدے نے شاہ ابرار دیندے نے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دیندے نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ انا آتیناک الکوثر وہ حوض کوثر کے مالک وہ آب کوثر کے مالک وہ جنت کے مالک وہ سارے خزانوں کے مالک یہاں تک کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے جاتے ہیں تو رب العالمین نے وہاں پہ فرمایا محبوب انت و انا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھ انت و انا وما سوا ذالک اے محبوب اس وقت ایک تو ہے اور ایک میں ہوں باقی سارے عالم ہاہوت عالم لاہوت عالم ناسوت سارے کے سارے طبق نیچے رہ گئے ہیں اس وقت ایک تو ہے اور ایک میں ہوں وما سوا ذالک محبوب باقی جو کچھ ہے میں رب تیرے نام کرتا ہوں سب کا تجھے مالک بناتا ہوں تو پھر شان یہ عطا فرمائی کہ واللہ یؤتی وانا قاسم اللہ تعالیٰ دینے والا ہے محبوب اس کا بانٹنے والا ہے نہ رب کے خزانے ختم ہوتے ہیں نہ مصطفیٰ کی تقسیم ختم ہوتی ہے تو دیوانے جو بھی مانگ دے نے میرے سرکار دے دے نے بندہ مانگ کر دیکھے تو صحیح انشاءاللہ مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے دینے میں دیر نہیں ہے کیونکہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں
ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد سفیان صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ محمد سفیان یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، قدموں پر بھی برسا دے برسانے والے، قدموں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بچا کھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بچا کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد گلفام صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مدح آسرائے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میں مانتا میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں، بتایا بتایا
یار دیوانے دا دعوی یار دیوانے دا او جوڑ وکھا مینوں جوڑ وکھا مینوں حسنین دے نانے دا جوڑ جوڑ وکھا مینوں حسنین دے نانے دا اور میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں سب اپنے ذوق سماعت کو باوضو کر لو مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرا گدا میرا مگتا میرا غلام آئے 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 خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیغام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیغام آئے اور میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے میرا گدا میرا مگتا میرا غلام آئے اور غلام
فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے. سوز میں, ساز میں, عمر میں, گداز میں اللہ برکتیں اور دولتیں, نعمتیں عطا فرمائے. جو باہر بیٹھے ہو یہ کوشش کرو اندر اچھو. ایک بار یہ مجمع سونا جا بنا ہے تو سونے جی سارے نے موہ چوں بالکل بدی ردی آواز سبحان اللہ نے نکلے. پتہ لگ گیا رہا واقعی جیسا سارے جاگنے بیٹھے ہیں, ستا کوئی بھی نہیں. ایک بار سارے پر اندر اچھو جیسے سارے ملے تو ایک بار آہو نا سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ گلانا باقی ساریاں گلاں, ساریاں حدیثاں, ساریاں روایتاں, ساریاں عقائداں اپنی جگہ, مگر میرے اللہ کا قرآن اپنی جگہ. سبحان اللہ عما یشرکون. یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے. اس بار ایک بار پھر برکت دستا ہے اپنی آخر سنوانے واسطے. سبحان اللہ. تو چونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تلاوت قرآن کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ خوبصورت آواز کا مالک ہو یا بندے کی سوچ ساز ایسا پیارا ہو کہ وہ کہے کہ بس میں پڑھوں گا تو مجھے داد ملے گی. داد امداد نہیں, بس رب رسول راضی ہو جائے. داد امداد نہیں, رب رسول راضی ہو جائے. راضی کرنا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو. تو بس اگر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا تو سمجھ لو کہ بندے کے دونوں جہان ہی آباد ہو گئے ہیں. دو جہاں بھی کری گیا. اس لیے ہم نے دنیا آخرت میں صرف یہی حاصل کرنا ہے, مولا تیرے محبوب کے گھر والوں کا ذکر کر کے ہم تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کر رہے ہیں. بس اگر تو راضی ہو گیا تو سمجھ لینا کہ ہمارا سارے معاملات آسان ہو گئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, حق چار یار, نعرہ تحقیق. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, آستانہ عالیہ بنگالی شریف, آستانہ عالیہ بنگالی شریف. سامعین محترم, ہماری محفل میں آستانہ عالیہ بنگالی شریف جو کسی تعارف کا محتاج نہیں, نہ دربار تعارف نہ محتاج آتا, نہ دربار آلے تعارف نہ محتاج ہے کہ مڑے جائے کہ نکمہ تک ہو جا بندہ انہیں تعارف کروائے. میں نہ تعارف کروائی سرنا کیونکہ جس نہ جو تعارف نہ محتاج ہی نہیں ہے تو اس نہ تعارف کیا کروائی ہے. پر میں اپنی ایک گل کری تے سٹیج اگے مالکہ نے حوالہ کرن لگایا, گل بڑی بہت وجہ نہ سنے آوے, خاص کری تے اے واقعہ کربلا جڑا وا, واقعہ کربلا جڑا وا خاص کری تے اے سادات ہے نہیں ہے, سادات تھے ہی تھے, مگر جڑے اکیانی ہے نا انہاں بھی ایک تعلق اس کا خاص آ. اے مائی شہر بارو آپ اتنے موجود سی ہیں تے اے جڑے لوگ ہیں نا اکیانی, انہاں کی دستے کی لوڑ نہیں پہنی چاہیے, بلکہ جس وقت بھی کربلا نہ آگے چنا تے انہاں کی خاص کرتے بجلی گشنا چاہیے ہے. کیوں کہ جڑا بندہ اپنی اکھی تکھے نا
سارا کچھ تو اس کی پھر پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا ہویا تھا کس طریقے نال ہویا ہے پر اللہ تعالیٰ ہمارے سروں کے اوپر سادات کا اللہ تعالیٰ سادات کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے یہ سادات ہیں تو دنیا کا نظام چل رہا ہے سادات نہ رہے تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ بھئی جس ویلے تک زمین پر ایک سید بھی جینا ہوئے تو تب تک اللہ قیامت نہیں اچھن دینا ہوئے سیدہ کی اتنی برکت دی اللہ تعالیٰ انہا سیدہ تا ساداتا نا سایہ سلامت تا قیامت رکھے میں اب اسے سٹیج حوالے کرتا ہوں استاد محترم جناب علامہ فاروق صاحب کے کہ آپ تشریف لائیں اور آگے سٹیج کی ڈیوٹی آپ سر انجام دیں گے آپ سے میں گزارش کروں گا انتہائی ادب سے کہ آپ تشریف لائیں علامہ فاروق صاحب اور اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے نعرہ تکبیر جاگیت ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ بنگالی شریف بنگالی زیادہ افضل ہے یا غوث پاک کا دربار زیادہ افضل ہے وہ بنگالی زیادہ افضل ہے حیدر اقتدار کا دربار زیادہ افضل ہے بنگالی زیادہ افضل ہے یا کہ محمد عربی کا دربار زیادہ افضل ہے پیر پرستی میں نکلی تو پڑیا حضور پرستی میں جچھو جب آئے بنگالی شریف کا نام میں قربان میری نسل قربان میں قربان میری نسل قربان مگر بنگالی بعد میں ہے غوث آدم کا دربار پہلے ہے بنگالی بعد میں ہے امام حسین کا روزہ پہلے ہے بنگالی بعد میں ہے میرے محمد عربی کا دربار پہلے ہے ہم اگر بنگالی کو جانے تب چورا کو جانے تب گولڑا کو جانے تب بغداد کو جانے تب مسجد جسمت کو جانے اہل بیت کو جانے تب اصحاب کو جانے تب ہمارے پاس پیمانہ ایک ہے ہمارے پاس نظریہ ایک ہے ہمارے پاس قسمتی ایک ہے وہ محمد عربی کا دربار ہے اس لیے بنگالی کا نام آئے تو نعرہ زور سے بغداد کا نام آئے نعرہ آہستہ کیوں ارے بابا یہ بنگالی والے کہاں سے آئے ان کا سلسلہ وہاں جا کے ملتا ہے وہ کہاں سے آئے ان کا سلسلہ حیدر کرار سے ملتا ہے وہ کہاں سے آئے ان کا سلسلہ ابو طالب سے ملتا ہے وہ کہاں سے آئے ان کا سلسلہ محمد عربی سے ملتا ہے وہ کہاں سے آئے وہ جانے اور ان کا خدا جانے ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو بھی نسبت ہے جو بھی نسبت پہچانی جائے گی چاہے وہ کہیں کی بھی ہو وہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہچانی جائے گی اس لیے دوبارہ نہ کہنا پڑے یہ جلال بھی ہے یہ جمال بھی ہے یہاں پہ محبت بھی ہے یہاں پہ شفقت بھی ہے ہاں اس لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوئی ہاتھ چاول نعرہ رسالت اور جس نبی نے نائنہ کھائی ہے اس نبی نے نعرہ نوالی اچھا ہے یہ فائدہ کیا پھر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ بارے حیدری خون جوش نعرہ حیدری پھر نعرہ حیدری نعرہ حیدری من کنت مولا فہذا علی مولا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ بنگالی شریف آستانہ عالیہ بنگالی شریف ہن بتایا تو
گستاخی معاف کرے آوے لیکن قدرے اصل شولہ بیان قدرے وہی گشنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے اندر سے نکلیں گے نا باہر جا کے دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا. بند کمرے نہیں بندہ ابھستے ہوا کھانا ہے تو باہر جس نکلے تازی ہوا لگے پھڑکن نہیں پہ پھڑکنا نہیں چاہیے. اس کی قدرتی بھی تو مصنوعی دا ہوا مقابلہ کرنا چاہیے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 اور حسینیت یزیدیت 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 آستانہ عالیہ بنگالی شریف. میں دعوت سخن دوں گا جناب علامہ فاروق صاحب سے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المجتہدین. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والذین یؤمنون اللہ ورسولہ لهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ذرا میرے ساتھ میں سے پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب رب العالمین. شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین دین حسن حسین دین پناہ حسن حسین سرداد نداد دست دست جدید حقا کے بنا لا الہ حسن حسین. ہم تو صلات کے بعد میرے محافظ شہزادہ غوث الورا جناب صاحبزادہ سید وجاہت امام شاہ صاحب رضی اللہ علیہ زینت بزم ہزار جناب صاحبزادہ سید رات امام علی حمدانی جناب صاحبزادہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب قاظمی رضی اللہ عنہ اس محفل کے اندر موجود جناب صاحبزادہ سید اظہر حسین شاہ صاحب قاظمی رضی اللہ عنہ اس محفل کے اندر موجود جملہ علماء ذیشان اور اس خوبصورت محفل کے اندر آنے والے آقا کریم علیہ السلام کے سعادت مند غلام. آج کی یہ محفل تعریف کی محتاج نہیں. جس واقعہ کی یاد کی خاطر ہم آئے بیٹھے وہ کسی تعریف کا محتاج نہیں بلکہ اس محفل کے اندر آ کر ہمارا تعریف ہو رہا ہے. ہم کون ہیں؟ تعریف والی وہ ذات ہے اگر ان سے نسبت ہو گئی تو ہماری بات بن گئی. عزیزان ملت ماہ محرم ہو یا کربل کا واقعہ یہ کیوں ہوا بس اس پر تھوڑی سی بات کر کے ان سے منسلک لوگوں کے بارے میں چند معلومات آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا. عزیز ساتھیوں یہ معاملہ کیا تھا میدان کربل کے اندر ہے. ایک طرف میرے قریب آقا کا نواز آئے دوسری طرف مد مقابل کون ہے وہ بھی پڑھتے لا الہ الا اللہ اور اس طرف بھی یہی ہے صدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی کلمہ گو ہے وہ بھی کلمہ گو ہے یہ رسول اللہ کے نام لے وہ ہے وہ رسول اللہ کی اولاد ہے یہ آمنے
بس اس بات کو سمجھو، یہ آمنے سمجھے۔ اب اس وقت اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ یزید ابن معاویہ مردود کون ہے؟ سیدنا ابی دردہ رضی اللہ عنہ سے ذرا پوچھیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا۔ تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں میرے کریم آقا نے فرمایا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من امتی یبدل من سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ آقا فرماتے ہیں سیدنا ابی دردہ فرماتے ہیں میں نے کریم آقا کو فرماتے سنا کہ سب سے پہلے میری سنت کو میری امت میں جو شخص تبدیل کرے گا اس کا تعلق بنی امیہ سے ہوگا، اور اس تبدیل کرنے والے مردود کا نام یزید ہوگا۔ یزید برسر اقتدار آیا، کیا کیا گل کھلائے۔ کاش اگر یہاں سے باہر ہوتا نا میں آپ کو گن گن کے اس کے کرتوت بتا دیتا، لیکن یہ منبر رسول اولاد رسول کی موجودگی مجھے مجبور کر رہی ہے ذرا زبان کو قابو میں رکھنا۔ وہ کون سی برائی ہے جو یزید کے اندر پائی نہیں جاتی پتا جایا تھا، اور وہ کون سی خوبی ہے جو میرے امام کے اندر پتا جایا تھا پائی نہیں۔ عزیزان ملت قرآن دیکھیں ذبح کرنے والے کی زبان پہ لا الہ الا اللہ، جو ذبح ہو رہا ہے اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ۔ اب قصور کیا ہے؟ جو ذبح ہو رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں ہرگز نانے کی شریعت کے اندر رفع اندازی کی اجازت نہیں دوں گا۔ جو ذبح کرنے والا ہے وہ کہتا ہے میں سوتیلی بہن سے بھی نکاح کو روا رکھوں گا، سوتیلی بیٹی سے بھی نکاح کو روا رکھوں گا، سوتیلی بہن سے بھی نکاح کو روا رکھوں گا۔ اس کا بیٹا خالد کہتا ہے ہر طرح کے برے لوگ اس کے ساتھ۔ واقعہ میری عزیز سے پوچھ لو، جب بلشد اقتدار آیا تو کیا کیا اس نے بتایا میرے بات کے اندر کیا کیا برائی نہ تھی، لیکن آئیں ذبح ہونے والا رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ کس رسول کا؟ امتی کو کانٹا ادھر چبھے نا، امتی کو کانٹا ادھر چبھے۔ مدینہ طیبہ کے اندر رسول سڑکتا تھا، اور اس رسول کا بیٹا ہے جو امتی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ذرا یہ تو خیال کرو نا جس وقت میرا امام گھوڑے سے نیچے آیا ہوگا، تینوں تلواروں سے چھل نہیں تھا، میرے آقا کے قلب اتک تک کیا گزری ہوگی۔ عزیزان ملت اللہ رب العزت کا قرآن تو ٹاپ بول اٹھا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ کریم نے فرمایا والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے اذیت کی اللہ اور اس کے رسول کو لعنت ہے، اس نے دنیا اور آخرت میں اس پر عرب کی۔ عزیزان ملت کربل کی اس وادی کے اندر شہید ہونے والا فقط میرا امام ذات امام کا معاملہ نہیں، لیکن چونکہ میرے کریم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کا قتل نبی کا قتل ہے، اور نبی کا قاتل کافر ہے۔ آئیں ذرا حدیث سے پوچھ رہے تھے تفسیر روح بیان کے اندر اس تفسیر حدیث کو علامہ اسماعیل حقی نے آگے چل کر تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے اس جلد میں نقل کیا، صاحب کشاف نے چوتھی جلد کے اندر اسے نقل کیا، علامہ سیدی عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس کے اندر اسے نقل کیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو اہل بیت رسول کے بغض میں مرا وہ کافر مرا، بھلے وہ نمازیں پڑھتا رہا، بھلے وہ روزے رکھتا رہا، بھلے وہ حج کرتا رہا، بھلے وہ صدقات خیرات کرتا رہا،
دے پڑھ پڑھے عالم حافظ ہوئے نام رکھائے قاضی سہوالی تو حج بھی کیتے نام رکھائے حاجی اور پھڑ تلوار بہادر ہوئے نام رکھائے غازی پر احمد دینا کچھ نہیں اٹھٹیا چکر ہوئے نا محمد عزیزان ملت مصطفیٰ کریم کو دکھ دینے والا حقیقت میں رب کو دکھ دینے والا آقا فرماتے ہیں جس نے ان سے بغض رکھا حقیقت میں اس نے مجھ سے بغض رکھا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے رب سے بغض رکھا عزیزان ملت ایک وہ گروہ ہے جو خانوادہ رسول کا دشمن ہے ایک وہ گروہ ہے جو خانوادہ رسول سے بغض رکھنے والا ہے ایک یہ ہے جو رسول اللہ کے بچوں کے نوکے کیونکہ میرے پاس ٹائم شاید بڑی تنگی رکھ رہا ہے میرے کریم آقا کے شہزادے کی مافت میں آنے والوں میرے ایمان کا ختم تلانے والوں میرے ایمان کی یاد کے اندر ایسی وزن کا انعقاد کرنے والوں ذرا لیے چلتا سیدنا امام فخر راضی کی بارگاہ کے اندر کریم آقا کے ارشادات کے سماعتوں کی نظر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا میرے کریم آقا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات و شہیدہ جو بات کری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات و شہیدہ جو اہل بیت رسول کی محبت میں مرا مدینے کے تاجدار نے فرمایا وہ شہید مرا میرے کریم آقا نے اس پر اکتفا نہ فرمایا فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور لہا جو اہل بیت رسول کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا مت اور میرے کریم نے اس پر بھی اکتفا نہ فرمایا اس پر بھی اکتفا نہ فرمایا فرمایا سنو میرے غلاموں اور میرے بچوں سے پیار کرنے والوں فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات طائبہ جو میرے بچوں سے پیار کرتا مرا جو میرے بچوں سے پیار کرتا مرا وہ توبہ کیے بغیر کبھی نہ مرا اس پر بھی آقا نے اکتفا نہ فرمایا آقا کی بارگاہ سے ان سے پیار کر لو انعام ادھر سے لیتے جاؤ مدینے کے تاجدار میں 1400 سال پہلے ہی دے دیا فرمایا سنو الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستقبل الایمان جو اہل بیت رسول کی محبت میں مرا مومن مرا کامل الایمان مرا میرے کریم نے اس پر بھی اکتفا نہ فرمایا فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر فرمایا سنو غور سے سنو جو میری اولاد کی محبت میں مرا وقت موت ملک الموت اور قبر کے اندر نکیرین اسے جنت کی بشارت ہے میرے کریم نے اس پر بھی اکتفا نہ فرمایا فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف الروس الی بیت زوجہا فرمایا سنو غور سے سنو جو میرے بچوں کے پیار میں مرا جو میرے بچوں کے پیار میں مرا جنت میں اس شان سے لے جایا جائے گا جس شان سے دلہن کو دلہا کے گھر لے جایا جائے گا اپنے مقدر پہ ناز کرو اپنے مقدر پہ ناز کرو میرے کریم آقا نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد فتح فی قبرہ بابان الی الجنہ جو میرے بچوں کے پیار میں مرا اس کی قبر کے اندر جنت کے 2 دروازے کھول دیا میرے کریم نے اس پر بھی اکتفا نہ فرمایا فرمایا سنو الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ فرمایا سنو جو میرے بچوں سے پیار کرتے مرا جو میرے بچوں سے پیار کرتے مرا قبر کے اندر دنیا میں باپ نہیں چھوڑا تو نہ صحیح قبر پہ آنے والا بھائی نہیں چھوڑا تو نہ صحیح بہن نہیں چھوڑی تو نہ صحیح بیٹا نہیں چھوڑا تو نہ صحیح کوئی رشتہ دار نہیں چھوڑا تو نہ صحیح دوست احباب نہیں چھوڑے تو نہ صحیح اور کوئی آئے نہ آئے ملائکہ رحمت اسی قبر کی زیارت کرے میرے عزیز ساتھی میرے بچے یاد رہے میرے کریم نے اس پر بھی اکتفا نہ فرمایا سیدی عبداللہ شاہ سے پیار کرنے والوں سیدی جابر شاہ صاحب سے محبت کرنے والوں ان کے بچوں سے پیار کرنے والوں اپنے مقدر کا ناز کرو خدا
خدا کی قسم حقیقت یہی ہے جو جس سے پیار ہوتا ہے آخر اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے. میں سنو الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی آل سنت والجماعہ. جو اہل بیت رسول سے محبت کرتے مرا جماعت اہل سنت کے نگری اور عقیدے پہ مرا. بھلے مرید گولڑے کا ہو مرید چورا کا ہو جہاں بھی جائے گا نا جس پیر سے جائے گا اولاد رسول سمجھ کر غلام رسول سمجھ کر پیار دیتا ہی جائے گا عزت کرتا ہی جائے گا. اسے پتا ہے ان کی عزت حقیقت میں رسول اللہ کی عزت کرتا ہے. میں نے اس بچے کو پہلی بار سنا الحمدللہ محسوس ہوتا ہے سیدی ضیاء الحق شاہ صاحب کا فیض نظر آتا ہوں. اللہ کریم آپ کے اساتذہ کو سلامت رکھے ان بچوں کو اللہ کریم سلامت رکھے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو ایسا درس دے دیا. اور بھگوان میرے خانے والوں تمہیں مبارک ہو اچھا خطیب ملا اللہ اسے سلامت رکھے اللہ میرے اس بچے کو سلامت رکھے. اور حدیث کی اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں. میری ماں کا نے فرمایا یہ تو غلاموں کی شان ہے کبھی بھی ان سے پیار کرنے والا بے ایمان نہیں مرے گا توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا مومن مرے گا کامل ایمان مرے گا. وقت موت ملکل موت قبر کے اندر جنت کی بشارت لکی رہنے دیں گے اور پھر بڑی شان سے جنت میں لے جایا گیا. کیوں؟ سیدی عبداللہ شاہ کے بیٹوں سے پیار کرتا. ذرا اغیار کو ایک بار سرکار کی نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں. سرکار نے فرمایا الا سنو اسی حدیث کا سوال ہے عزیزم بخوبی اس میدان سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. سرکار نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ. فرمایا سنا غور سے سنو جو میرے بچوں سے بغض کرتے مرا اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دیا جائے گا لکھا ہوا ہے کہ وہ رب کی رحمت سے مایوس ہے نا امید ہے. اس پر بھی آقا نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات کافرا. جو اہل بیت رسول کے بغض میں مرا وہ کافر مرا جو محبت میں مرا وہ مومن مرا جو بغض میں مرا وہ کافر مرا. بس اتنی سی بات ہے. اپنے مقدر پہ ناز کرو اپنے مرشد سے وابستہ رہو رسول اللہ کے بیٹے ہیں ان سے پیار کرتے مرو. انشاءاللہ یہ دنیا بھی تمہاری ہے وہ دنیا بھی تمہاری ہے. رب کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ میرے کریم آقا کے بچوں کو صبح قیامت قیامت تک شاد و آباد فرما. میرے مرشد خانے کو صبح قیامت قیامت تک شاد و آباد فرما. ہم گناہگاروں کی امیدوں کا مرکز ہے اسے اللہ آباد و شاد فرما. اللہ میرے مرشد کریم کو عمر خضر عطا فرما. وما علیہ الا البلاغ. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہ کا محبوب عمل ہے درود پاک اور اس کے فرشتوں کا جو ہمہ وقت اپنے سونے محبوب کریم آقا پر ہمہ وقت درود پاک بھیج رہے ہیں. آپ بھی اس عمل میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت ہی نہیں. مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ
بنانے والے. اور جتنے بھی رسول اللہ کی آج شہزادوں کی بزم میں آئے بیٹھے ہو، شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہم غلاموں کا کیسے نہ حرم رکھیں گے، ہم غلاموں کا وہ کیسے نہ بھرم رکھیں گے، ہم غلاموں کا وہ کیسے نہ بھرم رکھیں گے. ارے وہ تو دشمن کی بھی ہے لاج نبھانے والے، وہ تو دشمن کی بھی ہے لاج نبھانے والے، وہ تو دشمن کی بھی ہے لاج نبھانے والے. رسول اللہ کے بیٹے بیٹھے ہیں تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے. خدا کی عزت کی قسم ابھی مجھے ایک بات یاد آ گئی، آتے ہوئے سفر میں بھی ذکر کیا. آستانہ علیہ فیض رسام سے بالخصوص جو نسبت والے ہیں، بر صغیر حضور سادات کرام تشریف فرما ہے. بر صغیر پاک و ہند میں، بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جو سید آ کر یہاں جس نے اپنا لوہا بنوایا اس کو بھی شاہ پیر سید عبداللہ شاہ غازی کہتے ہیں، کراچی میں آپ کا مزار ہے. اور جو آستانہ علیہ بنگالی شریف سے بھی نسبت رکھتے ہو، آپ کا بھی مرشد کرامی حضور غوث زمان پیر سید عبداللہ شاہ کی بات ہے. کتنی خوش بختی ہے آپ کے لیے. پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو دست بستہ ہے جہاں کتنے آلہ ہے، وہ کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے، کتنے آلہ ہے محمد کے گھرانے والے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. دور حاضر میں جو بھی نماز میں یا نماز کے بعد جو بھی درود پڑھتا ہے وہ یہ یاد رکھے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی پڑھتا ہے اور آپ کے بچوں میں بھی پڑھتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اگر خدا نے خواستہ نہیں کو مسئلہ تو پہلے درود سے آل محمد نکالو، پھر آگے کی بات ہوگی. پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کچھ نئے اشعار معروف زمانہ مطلب کے ساتھ. ہاں ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا والے، آقا ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا کچھ عطا کرنا، آقا بھی کچھ
عطا کرنا اے میرے صفا والے ہم ہیں التجا والے اور پاک ہے توجہ رکھیے گا پاک ہے لہو جس کا وہ مرتضیٰ کے لوگ ہیں لیکن پاک ہے لہو یہ پہلے ہونا چاہیے ارے پاک ہے لہو علی ہے بس اور رجس خطا والے دشمن علی ہے بس اور رجس خطا والے ہم ہیں التجا تار کے گھرانے کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو جڑ جاتا ہے جب یہ پھر یہ عطا کرنے پہ آتے ہیں جڑنے کے بعد جب یہ عطا کرنے پہ آتے ہیں تو کچھ یوں کرتے ہیں شعر پیش کر رہا ہوں ایک رومال حضور شاہ جی نے بھی ابھی پیش کیا ہے ایک رومال دیکھیے نسبت دیکھیے رومال کی ایک رومال ایک رومال سارا باندھ کر کہا ارے باندھ کر کہا کیا کہا کہ خلد میں پہنچتے ہیں خلد میں پہنچتے ہیں یہ دیکھو اس طرح خلد میں پہنچتے ہیں اس طرح ہم ہیں التجا بھگوان والوں یہ مل کے کہنا ہوگا ہم ہیں التجا والے کیونکہ خیرات دینے آئے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ سے ان کی شہزادوں کی بارگاہ سے تو پھر کہنا پڑے گا ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے بھی کچھ عطا کرنا صدقہ آقا بھی کچھ عطا کرنا اے میرے ہم ہیں التجا والے شاید منظر کشی کرتا ہے امام علی پاک کی کربلا کے دن کی کہتا ہے کہ چڑھ کے نوکے کسی اور نے نہیں حسین ہاں چڑھ کے نوکے لینا پڑے حسین نے لوگوں حسین نے یا ثابت اور ہے فنا والے اور ہے فنا والے ہم تو
आका वाले, हम हैं इल्तिजा वाले। काफी तवील कलाम है इसका मक्ता सुनिए कि मी समोर कंबर ने कर दिया हज़ीं साबित। अरे मी समोर कंबर ने कर दिया हज़ीं साबित। क्या साबित किया? कुफ्र से नहीं डरते, हाँ कुफ्र से नहीं डरते। कौन? अरे नादे मुर्तज़ा वाले। हज़ीं साबित, कुफ्र से नहीं डरते। अरे नादे मुर्तज़ा वाले, हम हैं इल्तिजा ऐसे करम हम पे मोहम्मद की आल के। हाँ ऐसे करम हम पे मोहम्मद की आल के। ऐसे करम हम पे मोहम्मद की आल के। तवज्जो रखिए, ऐसे करम हम पे मोहम्मद की आल के। अरे बैठे हैं तख्ते ताज पे हम खाक डालेंगे। बैठे हैं तख्ते ताज पे हम खाक डालेंगे। वो निस्बत वाले बैठे हो, निस्बत वाला शेर है कि रहते हैं दिल से ख्वाहिशें दुनिया निकाल कर। रहते हैं दिल से ख्वाहिशें दुनिया निकाल कर। तो भाई रिजवान, शुक्रे खुदा गुलाम है ज़हरा के लाल के। शुक्रे खुदा गुलाम है ज़हरा के लाल के। शुक्रे खुदा गुलाम है ज़हरा के लाल के। मेरी पूरी हाज़िरी का ये शेर सुनने वाला है, चूंकि नौकरी पेश कर रहा हूँ। ये जो शेर है ना, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं और बराबरी करते हैं आले मोहम्मद के साथ, उनको ये कह रहा हूँ। मालूम तवज्जो रखिएगा, मालूम होगी निस्बतें आले अबा की शान।
लोगों मालूम होगी निस्बत आले अबा की शान। कब लौटेंगे जब राह पे सभी खाक डाल के, लौटेंगे लौटेंगे जब राह पे सभी खाक डाल के। और जो बराबरी करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, हाँ किस मुंह से जाएगा वो मोहम्मद के सामने, किस मुंह से जाएगा वो मोहम्मद के सामने। कौन 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 एहसान जो भुला दे मोहम्मद की आल के, हाँ एहसान जो भुला दे मोहम्मद की आल के। तो शुक्रे खुदा गुलाम है ज़हरा के लाल के। मैं हुजूर बड़े पीसा आप मनकबत सईदा कायनात सुना करते हैं, आपके शहजादे बैठे हैं, तो मैं दो अशार बीबी पाक की बारगाह में और दो अशार जो मैंने खुद लिखवाए हैं हुजूर गौसे ज़मान हुजूर किबला पीर सैयद अब्दुल्ला शाह जी पाकिस्तानी की बारगाह में मैं पेश करूंगा, हाजिरी को मुकम्मल कर रहा हूँ। औज पर सितारा है हम फातिमा के मोहब्बत हैं, औज पर सितारा है हम फातिमा के मोहब्बत हैं, औज पर सितारा है हम सैयदा के मोहब्बत हैं, औज पर सितारा है हम फातिमा के नौकर हैं। अरे बस यही सहारा है फातिमा के नौकर हैं, हाँ बस यही सहारा है हम फातिमा के नौकर हैं। पूछा जब किसी ने भी अरे क्या तेरा तारुफ है, पूछा जब किसी ने भी ओ क्या तेरा तारुफ है, तो दिल वही पुकारा है फातिमा के नौकर हैं, हाँ दिल वही पुकारा है हम सैयदा के नौकर हैं। और गुलामों के लिए हो गुलाम गुलाम हो गुलाम गुलाम हो गुलाम सारा के, क्यों जले जहन्नुम में, हाँ हो गुलाम सारा के, क्यों जले जहन्नुम में, रब को क्यों गवारा है हम फातिमा के नौकर हैं, हाँ रब को क्यों गवारा है हम सैयदा के नौकर हैं। और आखिर में हुजूर गौसे ज़मान की बारगाह में, हाँ कि वली बाकमाल में सूफी ताज साहब के यहाँ आए और ये मनकबत ना पढ़े तो ये बेवफाई होती है। तो
تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ولی با کمال نے، ولی با کمال نے جی، ولی با کمال نے، عبداللہ شاہ جی، فاطمہ دے لال نے، عبداللہ شاہ جی، ولی با کمال نے جی، ولی با کمال نے، عبداللہ شاہ جی، فاطمہ دے لال نے، عبداللہ شاہ جی، شاہ ہمدان نے لال سوڑے، او شاہ ہمدان نے، شاہ ہمدان نے، لوگو شاہ ہمدان نے لال سوڑے، کہ مصطفیٰ دیال نے، مصطفیٰ دیال نے، عبداللہ شاہ جی، مصطفیٰ دیال نے، عبداللہ شاہ جی، فاطمہ دلال نے، عبداللہ شاہ جی۔ اور یہ شعر میں نے خود لکھا ہے، باقی اشعار جو ہے وہ امتیاز شاہ صاحب قاضی سے میں نے یہ لکھوائے ہیں اس کے موقع پر، لیکن یہ شعر حضور غوث زمان کی تاریخ بھی ہے، اور جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے یہ منظر ان کی آنکھوں نے خود دیکھا ہے۔ میں اشعار کی صورت میں پیش کر رہا ہوں کہ ابابیل کی تاسایا رحمت دا، یہ یاد رکھو ہمیں کوئی نہیں بننا، اسے بھی پتہ ہے حسین اکیر ہمارے ہیں، لیکن ابابیل کی تاسایا رحمت دا، او ابابیل کی تاسایا جی، ابابیل کی تاسایا، ابابیل کی تاسایا رحمت دا، او اہد با کمال نے، اہد با کمال نے، عبداللہ شاہ جی، اہد با کمال نے، عبداللہ شاہ جی، فاطمہ دلال 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 نے، عبداللہ شاہ جی، مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، یعنی خاتون جنت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا، یا الہی صدقہ زہرا بطول آل رسول، اصحاب رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ایک دفعہ الحمد شریف، تین دفعہ کلو شریف، اور اول آخر تو شریف پڑھ کے میرے مل کر
والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین یا الہ العالمین جو پڑھا گیا جو میرے ملک ہے اس کا سارا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس کا سارا ثواب حضور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے وسیلہ سے 1,24,000 پیغمبر اہل بیت اطہار صحابہ کرام خصوصاً بالخصوص شہدائے کربلا کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس کا سارا ثواب حضور دوست پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے وسیلہ سے تابعین تبا تابعین کتب غوث ولی جتنے بھی سلاسل ہیں جتنے بھی ترک ہیں ان کے آمد وارو سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص حضرت امیر کبیر علی بنی حمدانی کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص حضور پیر سید عبداللہ شاہ صاحب پیر سید امام ملک شاہ صاحب پیر سید محمد حسین شاہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین جو لوگ آئے بے شک تیری توفیق سے آئے یا اللہ ان سب کے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور جو ان کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کو ثواب میں شامل فرما یا العالمین جو بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما اور جن کے گھر میں مسئلے پریشانیاں ہیں ان کو سکھ عطا فرما الہی انت مقصودی و مرادی و رضا کا مطلوبی یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حافظ یا ناصر یا حی یا قیوم یا الہ العالمین ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا صوفی تاج صاحب کو اللہ سے کاملہ اجرا عطا فرما اور جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے اور جنہوں نے جو بھی کنٹریبیوشن کی اللہ سب کو ثواب اور پورے گاؤں کو جو ہے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم यूट्यूब के वाले नया चैनल है थोड़ा पानी छोड़ देते हैं 2K 2000